بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس، منسٹر انفارمیشن، منسٹر فائنانس، ایم ڈی خیبر بینک، یہاں پہ موجود منسٹرز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز، خواتین و حضرات اور وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کا اس پروجیکٹ کے تحت آگے کاروبار شروع ہونے لگا ہے، سب کو السلام علیکم. الحمدللہ ہمارے جو لیڈر عمران خان کا ویژن ہے اور ہماری ایک سوچ ہے، ظاہری بات ہے ہماری ایک وہی سوچ ہی ان کا ویژن ہے کہ جو ایک زندہ قوموں کی ہونی چاہیے، جو قومیں آگے جنہوں نے بڑھنا ہو، اور جن قوموں کے آباء و اجداد نے اپنا یہ ملک جانی اور مالی قربانی دے کر حاصل کیا. اور میں اگر تھوڑا سا موازنہ کروں کہ ریاست مدینہ اور پاکستان کے اندر ایک موازنہ اگر کیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ ریاست تھی کہ جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور اس کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. اسی طرح 27 ماہ رمضان کو ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی اور 27 ماہ رمضان کو ہی پاکستان وجود میں آیا ہے. اور اس طرح کے اور بڑے موازنے ہیں، اگر میں کہوں تو کافی لمبی بات اس پہ ہو جائے گی، لیکن ہجرت بھی یا اس ریاست مدینہ میں ہوئی تھی جب وجود میں آئی تھی، یا ہجرت جب پاکستان وجود میں آیا تو لوگوں نے ہجرت کی، اور اس ہجرت میں بھی لوگوں نے قربانی دے کر، جانوں کی قربانی دے کر وہ ہجرت سے اس کو وجود میں لایا تھا. اور پاکستان بھی جب بنا تو وہی جانی قربانیاں دے کر پاکستان وجود میں آیا. اور اس طرح کا موازنہ کرتے جائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چیلنجز کیوں ہیں اتنے زیادہ، پاکستان ہی کیوں کہ جہاں پر دہشت گردی ہے، باقی ممالک وہ دہشت گردی کیوں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خوف ہے ان قوتوں کو کہ جو اسلام کے دشمن ہیں کہ پاکستان ہی موازنے کے حساب سے وہی ریاست کا ایک ماڈل ہے کہ جو اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے، اور اسلام کا قلعہ رہی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس کلیئرٹی کے بعد اب ہم نے اگر اس چیز کو فالو کرنا ہے اور پھر اسلام کا ایک قلعہ بن کے دنیا میں اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان منوانا ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کے بعد ایمانداری ہی آپ کو آگے لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اس کے معیار کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ آپ کو آگے عزت بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، اور آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے کہ جو منزل آپ نے اپنے لیے تعین کیا ہوتا ہے جس منزل کا. آپ سب لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اپنے کاروبار میں بہت برکت اور بہت ترقی ہو سکتی ہے. سرکاری نوکری بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کرنی چاہیے، پرائیویٹ جاب بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ دنیا کے مختلف لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو جنہوں نے اپنا کام کیا، اپنا بزنس کیا، اپنا کاروبار کیا، تو ان کی شاید ترقی کا جو سفر ہے وہ بہت اوپر تک گیا ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے کہ جو اس طرح کی فیلڈ میں گئے جہاں پہ ترقی کی گنجائش کم ہوتی ہے. اور کاروبار بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان اس کاروبار کو بڑا یا چھوٹا بنا سکتا ہے اور آگے لے جا سکتا ہے. اس کی مثالیں اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی ملیں گی، اور اسے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اپرچونٹی کتنی بڑی ہے. اسی اپرچونٹیز کو دیکھ کر ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق ایک پلان بنایا کہ سرکاری نوکریاں چونکہ زیادہ ہم دے نہیں سکتے ہیں، اور چونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں، اس کے امین ہیں، اور اس پہ اگر ہم اس طریقے سے اس کے پیسے کو بجائے ان کی سہولیات پہ لگانے کے، ان پہ اوپر انویسٹ کرنے کے، ایکسٹرا بھرتیاں کر کے سیاست کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے. تو اس کے بجائے ہمیں ان کو آلٹرنیٹ کاروبار اور روزگار کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو تمام جو بھی نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک پروجیکٹ یا ایک پروگرام نہیں ہے، اس میں آپ کا احساس نوجوان ہے، ان ہمارے بچے بچیوں کے لیے جنہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے ان کے لیے احساس ہنر ہے. اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، مرد اور خواتین کے لیے احساس روزگار ہے، اور گھر بنانے کے لیے بھی احساس اپنا گھر ہے. اور تقریباً 15 ارب روپے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے.
میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے اس میں آپ کو گریس پیریڈ بھی دیا جا رہا ہے، اور گریس پیریڈ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ شروع میں جب کاروبار آپ کریں کئی مہینوں تک آپ اس کو ریٹرن نہیں دینا پڑے گا، تاکہ کاروبار اسٹیبلش کرنے تک آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے اس کو اتارنا ہے، یہ بلا سود ہے۔ تو آپ جب اس کو اتاریں گے ایمانداری کے ساتھ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی طرح کسی اور کو یہ ملے گا پھر۔ تو آپ صرف یہ نہیں کہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اس سے آپ اس کو اتاریں گے ٹائم پہ تو آپ کے ان پیسوں کے اترنے سے یہی آگے منتقل ہوتا جائے گا اور یہ اور لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو آپ وسیلہ بھی بن رہے ہیں اپنے اس کاروبار سے کسی اور کے لیے اس طرح کاروبار شروع کرنے کا۔ تو ان ٹائم اپنا آپ نے انشاءاللہ یہ چیز واپس اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے کسی اور کو صرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش تب ہوتا ہے کہ جب اس کی انسانیت کا آپ سوچتے ہیں۔ تو جب آپ کسی اللہ تعالیٰ کی انسانیت کا سوچو گے اور یہ پیسہ ریٹرن کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شاید اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ تو ایمانداری سے کرنا ہے اس کو۔ چھوٹے علاقوں کے لیے ہم نے اس لیے اخوت کے ساتھ اس کو کیا کیونکہ اخوت کی جو اپروچ ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تک ہے، اور ظاہری بات ہے جو بڑے تھے جو 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک اس کو خیبر بینک کے ساتھ ہم نے منسلک کیا تاکہ پراپر وہ ایویلیٹ کریں کہ اس کاروبار کے اتنا بڑا جو لون دے رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی اسکروٹنی کا پروسیس ہے وہ یہ کریں۔ اب کاروبار کے بارے میں تھوڑا میں بتا بھی دوں آپ کو، کاروبار اس سے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ایک انسان اس کو چھوٹا یا بڑا بنا سکتا ہے۔ جو چھوٹے آپ کے لونز ہیں 5 لاکھ تک، آج کل دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ ایک آپ کے استاد ہیں، ایک آپ کا ماحول ہے جو آپ کا استاد ہے، اور ایک آپ کا جو انٹرنیٹ ہے بہت بڑا استاد ہے۔ اس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی، میں ہاسٹل میں بھی رہا، اس کے بعد میں پیئنگ گیسٹ بہت رہا، فرائی انڈے کے علاوہ میں نے کچھ بنانا نہیں سیکھا۔ فرائی انڈا میں اچھا بنا لیتا تھا، لیکن اب اگر میں کوئی ایسا میرے پہ وقت آ جائے کہ مجھے کوئی بنانا پڑے تو میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو میں موبائل پہ اس کو کھول لوں تو پہلی چیز کٹنگ سے لے کر آخر تک بنانے تک دنیا کا ہر فوڈ میں بنا سکتا ہوں اسی کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ ہمیں اپرچونیٹی ملی ہے نسل کو، ہم نے اس کو اویل کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اسے کوئی بھی چھوٹا کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ بیکنگ کا کام کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی کیک آپ نے بنانا ہے، دنیا کا میکسیکن، اسپینش، اٹیلین، فرینچ، آپ صرف چلے جائیں اور آپ اس کو دیکھتے جائیں، آپ کو انگریڈینٹس بتائے جائیں گے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں، آپ استعمال کرتے جائیں، ڈیزائن بھی آپ بنا لیں گے اور سارا وہ ٹیسٹ بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یو ہیو اے ویری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹیچر ود یو ان فارم آف یور موبائل ود یو اینڈ انٹرنیٹ۔ اسی طرح گاؤں کے اندر یہ چھوٹے کاروبار میں آپ ایک گائے لے لینا تو ایک گائے آپ کو اپنے حلال رزق کے حلال سے آپ کو آپ کے گھر چلانے کے لیے پیسہ دے سکتی ہے۔ اور آپ نے صرف کتنا ٹائم اس کو دینا ہے؟ دن میں میکسیمم 2 دفعہ۔ ان دونوں دفعہ میں آپ جب اس کو خوراک کھلائیں گے تو ساتھ آپ کو دودھ بھی دے گی۔ دودھ کرنٹ پتہ ہے، اگر آپ بالکل پیور دودھ جس کی اتنی ڈیمانڈ ہے جو ملتا ہی نہیں ہے ہمیں، وہ بھی آپ دیں تو آپ کو خوراک وغیرہ نکال کے سب کچھ نکال کے 80,000 سے 1 لاکھ تک ان پیسوں میں لی ہوئی گائے آپ کو کما کے دے سکتی ہے، جو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ جو کلاس 4 کی نوکری کے لیے میں سنتا ہوں کہ لوگ رشوت دیتے ہیں اور پتہ نہیں رشوت چلتی ہے اور اتنے لاکھ روپے بھرتے ہیں، تو کلاس 4 تو پتہ نہیں پہلے پروموٹ ہوتا نہیں ہے، اور اگر کہیں پروموٹ ہو بھی جائے تو کتنا کوئی پروموٹ ہو جائے گا، اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ پتہ ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ڈیوٹی بھی اتنی سخت، اور اس کے بعد ڈیوٹی سخت ہونے کے ساتھ ساتھ جو پورا وہ کہتے ہیں نا کہ غصہ آگ ہے لیکن بہتا پانی کی طرح ہے جھکاؤ کی طرف، تو کہیں دفتر میں یا کہیں پر اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو نکلتا اسی بیچارے پہ ہے۔ تو یہ ایسی ڈیوٹی ہے کہ پانی کی طرح آپ پہ ہی آ کے سارا جو ہے نا ملبہ آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی چیز، اپنا کاروبار۔ اب بکریاں آپ لے لیں، چونکہ میں ہر چیز پالتا رہتا ہوں تو مجھے بڑا اندازہ ہے، میں ایک بڑا گراس روٹ کا آدمی ہوں، دنیا کے ہر طرح کے میرے پاس دوست ہیں، چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی، بڑے سے بڑے لوگ بھی، میں نے دنیا کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا۔ اور میں آرٹسٹ بھی رہا ہوں بائی ایجوکیشن، تو میں چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا بلکہ اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کیا ہوگا، سامنے تو یہ آ رہا ہے، پیچھے کیا ہوگا، میڈیم کیا ہے، جو چیز بنی ہوئی ہے اس کا میڈیم کیا ہے، یہ دیوار جو کھڑی ہے اس کا میڈیم کیا ہے، اس کے پرلی طرف کیا ہوگا، اور یہ بنی کیسے ہے۔
تو اگر آپ بکریاں لے لیں، اچھی سے اچھی بکری اگر آپ لیتے ہیں ان پیسوں سے، تو آپ یقین کریں کہ اچھی بکری جو دودھ دینے والی اچھی بکری ہے، اس سے آپ بہترین 5 لاکھ روپے سے 5-6 اچھی کوالٹی بکریاں لے سکتے ہیں جو اچھا دودھ دیتی ہے۔ تو اگر آپ 5 بکریاں بھی لے لیں تو اگر وہ ایک بچہ بھی دیں تو 10 اور ایڈ ہو جاتی ہے، اس میں دودھ بھی ساتھ ہے، اس کا بکری کی دودھ کی ویلیو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو 2-3 سالوں میں آپ اس کاروبار کو کہاں لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو زمیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ زمیندار ہو، آج کل فیڈ ملتی ہے آپ کو، وہ آپ وہی فیڈ دیں ان کو۔ اور یہ چھوٹے موٹے کاروبار، اس کے علاوہ خود بھی بیٹھ کے آپ اندازے لگائیں تو کئی ایسے کاروبار ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ دوسرے کاروبار کی طرف آتے ہیں، بڑے کاروبار کی طرف، جو 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک ہے، ایک ریسٹورینٹ کھولنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا اس پہ۔ آپ نے رینٹ پہ جگہ لینی ہے، آپ نے اکوپمنٹ لینا ہے اس کے لیے، اور اکوپمنٹ لینے کے بعد آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے۔ میرا ڈی خان میں ایک لاسانی ریسٹورینٹ تھا، میں چھوٹا تھا اتنا اس وقت، بنا تھا، ایک ہی مشین تھی، اتنی مشین تھی اس کے پاس ایک، اور وہ صرف روسٹ جو ہے نا، چکن روسٹ وہاں ملتا تھا۔ آج وہ لاسانی کی برانچز پورے پاکستان میں کھلی ہوئی ہے، وہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ وہ مشین میرے خیال میں اس وقت تو خیر ابھی آج بھی اگر وہ مشین میں اندازہ لگاؤں تو ٹوٹل مشین 7 لاکھ کی نہیں ہوگی، 8 لاکھ کی، کیونکہ وہ صرف گھی کے اندر وہ صرف روسٹ ہی کر رہی تھی، بس جنگلے میں ڈالتے تھے، ایسے نکال کے ہمیں کھلا دیتے تھے۔ آج وہ سب کچھ بنا رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا اس طرح کی بہت مثالیں ہیں آپ کے پاس، اور ان میں زیادہ پیسہ نہیں لگتا۔ سوچ، آپ نے سوچ کے ایک چیز کو انویسٹ کرنا ہے، اور سوچ کے ساتھ آپ نے مارکیٹ اورینٹیڈ چیز کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آپ نے اس طرف جانا ہے۔ ایک سروس ٹیک میں کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا؟ ابھی میں گاڑی، ابھی تو خیر ایسی ہے تو میں بات نہیں کر رہا ہے، ایک عام انسان میں بات کرتا ہوں، ایز ایک عام سٹیزن۔ آپ کبھی کہیں نا ایک گاڑی سروس کرانے لے جاؤ ڈرائیور کو، وہ 5 گھنٹے بعد آتا ہے، ٹائم نہیں ملتا اس کو، رش ہوتا ہے، یا اگر کوئی تعلقات والا ہو تو پہلے فون کرتا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، گاڑی سروس کراؤں گا۔ ایک سروس ٹیک میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ ضروری نہیں کہ پراپرٹی آپ کی اپنی ہو، آپ نے رینٹ پہ جگہ لینی ہے، کوئی کاسٹ نہیں آتی اس کے اوپر۔ اور میرا ایک دوست ہے، اس کے بھی 5-7 سروس ڈیک ہیں اسلام آباد میں، اسی طرح رینٹڈ۔ وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب مجھے وہ بتاتا ہے ماشاء اللہ ہی از لیونگ، وہ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر، اور کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح بہت سے ایسے کاروبار ہیں کہ جن میں آپ ان پیسوں سے بہت آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھی مارکیٹ اورینٹیڈ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا ایک بزنس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ اپنے ساتھ رکھا کریں۔ ایک مخصوص پورشن جو ہے نا اللہ کی مخلوق پہ لگایا کریں، اس سے بڑی برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ساتھ پیسہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، اور اس کے بعد آگے ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے وہی اسلامی تعلیمات جو دی گئیں، وہی مارکیٹ اورینٹیڈ ٹارگیٹڈ چیزیں اگر ان پہ آپ نے فوکس کر لیا اور آپ نے اس کو صحیح یوٹیلائز کر لیا، تو یو کین آلسو بی دا ون، کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا، تو میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دی ہیں کہ لوگ نے اتنے کاروبار سے شروع ہو کے ود ان نو ٹائم وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ کچن کوزین میں جاتا تھا 96 میں، میرا ایک دوست مجھے لے گیا، گلبرگ میں ایک گھر تھا، اس آنٹی کے گھر کے اندر گیٹ میں انٹر ہو کے لیفٹ سائڈ پہ اس نے ایک چھوٹا سا ایک کیبن بنایا ہوا تھا، اور میں خود وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں سے خود میں نے جا کے پرچیزنگ کی۔ اور آج وہ کچن کوزین کا آپ کو اگر آؤٹ لیٹ چاہیے اور آپ نے برانچ کھولنی ہو تو پتہ نہیں کتنے پیسے تو اس آنٹی کو دینے پڑتے ہیں خالی نام کے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے، موٹیویٹڈ ہوں گے، آپ فوکسڈ ہوں گے، مارکیٹ اورینٹیڈ کام کریں گے، سچی نیت سے کریں گے، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنا برانڈ اپنے نام کو اوپر لے جانے کے لیے مخلصی کے ساتھ کام کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ترقی اس کاروبار کی، آپ کے برانڈ کی، آپ کے نام کی انشاءاللہ کنفرم ہے۔ تو ہمارے یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اسی لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں، اور یہ بلینز آف روپیز ہم آپ انویسٹ کر رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ نے اس ملک کی کو سنبھالنا ہے بعد میں، اور اگر آپ خود کفیل ہوں گے، آپ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے، تو آپ پاکستان کے لیے وہ کچھ کریں گے، اپنے صوبے کے لیے وہ کچھ کریں گے جس سے آپ سے امید کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک بندہ جب خود خوشحال نہ ہو، اپنے مسائل اس کے حل نہ ہو،
تو وہ اپنے عوام کے لیے یا صوبے یا پاکستان ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو یہ اسی لیے آپ کو اپرچونیٹی دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپرچونیٹی آپ کے علاوہ اور بھی اگر کسی نے اپلائی کیا ہے اور ابھی اس کو فی الحال اس کا نمبر نہیں آیا تو آ جائے گا. پریشان نہیں ہونا. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، آ جائے گا. اور پشتو وہی کا نا پمنڈے نہ تھا پترنڈے تھا پتک باندھے یقین کا ہو. پترنڈے پہ بھائی جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قریبی قربت کا ایک ایسا رشتہ ہوگا کہ یو ول بی بلیسڈ. جب آپ ان لوگوں میں آ جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلیس کرنا چاہتا ہے تو آپ کے سارے مسائل حل ہیں. اب ان لوگوں میں آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. تو منزل بھی آپ کے قریب ہے، ترقی بھی آپ کے سامنے ہے، اس جہان کی بھی اور اس جہان کی. آپ سب کا بہت شکریہ.